آسان پاکستان خاص طور پہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان، آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ مجھ جیسے لوگ ایم کیو ایم میں جھگڑا کرانا چاہ رہے ہیں۔ ایک عظیم جماعت جس کے لیے 25,000 کارکنوں نے قربانیاں دیں، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہوگا کہ میں کسی کے پیرول پہ کام کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہوگا کہ میں تو مہاجر ہی نہیں ہوں۔ آپ کو یہ بھی کہا جا رہا ہوگا کہ میں ایم کیو ایم کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ کہا جا رہا ہوگا کسی ایسی طاقت کے لیے کام کر رہا ہوں جو ایم کیو ایم کو پنپنے ہی نہیں دینا چاہتی، اور بہت ساری باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہوں گی، مگر یہ نہیں بتایا جا رہا ہوگا کہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں اس کے جواب کیا ہیں۔ میں یہ فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنوں پہ چھوڑتا ہوں۔ اپنے گرد و نواح میں آنکھ نظر گھما کے دیکھیں تو کیا کاشف امین نے جو ابھی پردہ اٹھایا ہے شہداء کے خاندانوں پہ، تو یہ سوال کارکنان اپنے چیئرمین خالد مقبول سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ لوگ قسم پرسی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ آج تک 107 کارکنان لاپتہ کیوں ہیں؟ یہ سوال وہ اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کے ایف اس کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے ان ہسپتالوں میں یا ان یونیورسٹیز میں ان کے بچوں کی تعلیم کیوں نہیں دی جا رہی، ان کا علاج کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ سوال وہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ جب تم وہ سوٹ کیس یا بریف کیسز لے رہے ہو تو اس کا پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ یہ سوال خالد مقبول سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ خالد مقبول، کیا تم ایم کیو ایم اس لیے نہیں چلا پا رہے ہو کہ دانش قاضی یا کاشف امین تمہارے بارے میں ویلاگ کرتے ہیں؟ تم تو اتنے بڑی پارٹی کے چیئرمین ہو، بقول تمہارے کہ تم نے تو اپنا دماغ لگا کے مرجر کروایا تھا تاکہ سب تمہارے قابو میں آ جائیں۔ کہیں تمہیں اس بات کی تکلیف تو نہیں ہے کہ تمہارا سچ سامنے دنیا کے آ رہا ہے؟ یہی پرابلم امین الحق کو ہے۔ اس کے گوشوارے جو دکھائے گئے اور اس کا لائف سٹائل کمپیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سینکڑوں کارکنان دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں میں نے پچھلے ویلاگ میں کری کیا وہ غلط تھیں۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ باسط کو موبائل ڈونیٹ کرانے کے علاوہ امین الحق نے مہاجر شہداء اسیروں کے خاندانوں کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اپنے علاقے کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اپنے منسٹری کے اندر اپنے رشتہ داروں کو نوکریاں دلوانے کے علاوہ ان دونوں نے کیا کیا؟ منسٹری رکھتے ہوئے انہوں نے شہر کو، حیدرآباد کو، کراچی کو کتنی یونیورسٹیاں دے دیں؟ یہ سوال میں اپنی ذات کے لیے نہیں پوچھ رہا، یہ آپ لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ آج ایم کیو ایم پاکستان کا کارکن خود ذلیل و خوار ہوا ہے، چونکہ ایک کمزور قیادت خالد مقبول کی شکل پہ اس کے اوپر بٹھائی دی گئی ہے یا بٹھائی ہوئے ہیں۔ الطاف حسین کے روابط خالد مقبول کو چھوڑ نہیں رہے، اور جب تک کہ یہ روابط رہیں گے الطاف کے ساتھ خالد مقبول کے، تب تک شاید مجھے نہیں لگتا کہ ریاست خالد مقبول جو کہ ہندوستان کے پاسپورٹ پہ امریکہ بھاگا تھا اس پہ کبھی بھروسہ کرے گی اور اس کو فری ہینڈ دے گی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر ایسی بات ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں تو ریاست نے خالد مقبول کو چیئرمین کیوں بنایا ہوا ہے؟ بہرحال یہ چیئرمین جب سے بنا ہے اور آج کی سٹوری بہت ڈیفرنٹ ہے، شاید اسی لیے آج تبدیلی یا بدلاؤ کی باتیں آ رہی ہیں۔ خالد مقبول نے آج اپنے آفیشیل ایم کیو ایم کے چینل سے ایک ٹویٹ کروائی کہ میں جمہوریت کو بڑا پسند کرتا ہوں، مگر وہ جمہوریت جس کا وہ پرچار باہر کرتے ہیں، اپنی جماعت میں پچھلا الیکشن دھوکے سے اور اگلا الیکشن کرانے کی تیاری نہیں کر رہے، اور غیر طریقے سے، غلط طریقے سے مسلط ہو کے چیئرمین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے بھاشن باہر کے لیے ہیں۔ اور اگر خالد مقبول اتنی زبردست آدمی ہے تو میرے سوالوں کا جواب بڑا آسان ہے، کاشف امین کے سوالوں کا جواب بڑا آسان ہے،
اور اب جو بہت سارے کارکنان تمہارے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں خالد مقبول، ان کا جواب دینا بڑا آسان ہے. تم ایک احتسابی کمیٹی بنا دو، جو کمیٹی تمہیں کاشف امین کو نکالنے سے پہلے بنانی چاہیے تھی. ایک کمیٹی بناؤ اور ان الزامات جو کہ امین الحق پہ لگائے گئے ہیں، جو تمہارے ماموں شمیم صدیقی پہ لگائے گئے ہیں، جس کو تم کہہ رہے ہو تمہارا کسی تو فون کروا رہے ہو کہ جی اس کا تو ایم کیو ایم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس پہ لگائے گئے ہیں، اس کا احتساب کرواؤ. اور خود ہی نہیں کرو احتساب، کیونکہ تم پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا. موقع دو ہم جیسے لوگوں کو، ہم احتساب کریں گے. تم نہیں کرو گے تو کارکنان احتساب کریں گے. اور سوال یہ پوچھیں گے کہ جب کارکنان بھوکے مر رہے ہیں، ان کے شہداء کے اسیروں کے خاندان بھوکے مر رہے ہیں، تو تم لوگ کی اولادیں پاکستان سے باہر کیسے پڑ رہی ہیں؟ تم لوگ ارب پتی کروڑ پتی کیسے ہوتے جا رہے ہو؟ تم لوگ پراپرٹیوں پہ پراپرٹیاں کیسے بنا رہے ہو؟ یہ احتساب کرواؤ اور پھر اس میں جو بھی رگڑے میں آئے ہٹا دو. اوپر سے شروع کرو، نیچے سے نہیں. احتساب سیکٹر یونٹ لیول پہ نہیں، اوپر سے شروع کرو. اپنے گشوارے سب کے سامنے رکھو، پھر ہم جیسے لوگوں کا منہ بند ہوگا. سوشل میڈیا پہ گمنام خط لگوا کے جھوٹ بولنا کہ میں کسی کے پیرول پہ ہوں، اپنے لیے مصیبت کھڑی کرنے والی بات ہے. خالد مقبول، میں پھر بھی تم سے پوچھوں گا، تمہیں یاد دلاؤں گا، دانش اسکول اور 2 بلین روپے. تم سمجھ جاؤ میں کیا بول رہا ہوں. زبان بندی نہیں ہوگی. مجھے تم تنظیم سے نکال بھی نہیں سکتے، بقول تمہارے میں تنظیم کا ہو ہی نہیں. نہ تم لوگ اون کرتے ہو، نہ تم لوگ جس کو اون کرتے تھے اس کو تم نے خارج کر دیا سوال پوچھنے پہ. میں ایم کے ایم کے باقی کارکنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچ لو کہ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ، اسیروں کے خاندانوں کے ساتھ، لاپتہ لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ کس طرح کی تذلیل ہو رہی ہے. مجھے آج بتایا گیا ہے ایک لاپتہ خاندان کی خاندان لاپتہ ساتھی کی بیوی بیچاری چھپا سے جا کے لائنوں میں لگ کے، قطاروں میں لگ کے اپنی بچیوں کے لیے راشن لیتی ہے. کدھر ہے وہ خالد مقبول کی غیرت؟ کدھر ہے امین الحق کی غیرت جو ان کے احتساب پہ جاگ جاتی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب کیا یہ دونوں دینا پسند کریں گے کہ کیا یہ خبر غلط ہے کہ کس طرح شہداؤں کی اور باقی لوگوں کی فیملیز کے ساتھ، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کس طرح سے تذلیل کی جاتی ہے ان کی کچھ پروپوں کی خاطر؟ منہ کھلوائیں مت، خدا کے واسطے مت کھلوائیں، کیونکہ جب وہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں تو ہم جن لوگوں کی عزت کرتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور مجھے یقین ہے جس دن وہ باتیں آپ کو پتہ چلیں گی آپ چوتے مارو گے ان کو. کارکنان بولنا شروع ہو گئے ہیں. آج 10% سے کم کارکنان بھی خالد مقبول یا اس کی 8 لوگوں کی کمیٹی کے ساتھ نہیں ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں 99% سے زیادہ کارکنان کو کہ وہ ان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں. ایک لیٹر چل رہا ہے، چارج شیٹ امین اللہ کو خالد مقبول نے لکھوایا ہے اپنی پارٹی کے خلاف. یہ تو حال ہے. اپنے ماموں کی خلاف ایف آئی آر نہیں رکوا سکا یہ آدمی، بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، منتے ترلے کر رہا ہے کہ مجھے واپس امریکہ جانے دو. جس دن یہ بھاگ جائے گا تمہیں چھوڑ کے، جب ہے تو کچھ نہیں کر پا رہا، پھر کیا کرو گے؟ اس کا احتساب تم بھگتو گے کیا؟ بس آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے. اور خالد مقبول دیکھو بھائی، عزت کے ساتھ جانے میں بہتری ہے. دنیا میں انقلاب آ رہے ہیں، لوگ بپھر رہے ہیں، تم جنرل ورکر اجلاسوں میں نہیں جا رہے ہو ڈر کے مارے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑ لے، تم سے سوال نہ کر لے، شہداء کے خاندان، اسیروں کے خاندان تمہارے سر پہ نہ کھڑے ہو جائیں حساب لینے کے لیے.
تم جو ویڈیوز ڈال رہے ہو نا اس سے لگ رہا ہے یہ الوداعی دورے ہیں, اور جو باقی چرکٹ تمہارے ساتھ دکھ رہے ہیں وہ بالکل ویسے بھاگیں گے جیسے برساتی میڈک یا فصلی بٹیرے. مجھے امین الحق کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. امین الحق کئی دفعہ لوٹا بن چکا ہے. 92 میں حقیقی چلا گیا مہاجروں کو منوانے, وہاں سے واپس آ گیا, اور وہ واپس اس کے ساتھ آ جائے گا جو پاور میں ہوگا. مگر میں ان کے سپورٹر میں جو 5-7% لوگ بھی رہ گئے ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں, ہم سے مت لڑو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. کوئی ذات کو فائدہ نہیں ہے. خود دیکھو, اطراف میں دیکھو, کیا تمہارے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں پے ہوئی ہیں, یا تم لوگوں کو بس چھوڑ دیا گیا ہے تمہارے حال پہ؟ تمہارے گھر والوں کے علاج ہو رہے ہیں, تمہارے کاروبار چل رہے ہیں, تمہیں نوکریاں مل رہی ہیں, تمہیں حقوق مل رہے ہیں. 8-10 سال سے آدمی چیئرمین بنا بیٹھا ہے, یہ آج مرجر پہ ادھر ادھر الزام لگاتا ہے. کس نے روکا ہے اس کو؟ میں نے روکا ہے, میرے ویلاگ نے روکا ہے تم کام نہ کرو لوگوں کے, یہ تمہاری مدد نہ کرو. میں نے کہا جا کے پیپلز پارٹی سے دوستی کر کے بیٹھو چپ چاپ. میں نے کہا الطاف حسین کے لیے کام کرو تاکہ ایم کیو ایم نہ چل پائے. میں نے کہا ریاست کے ساتھ دھوکہ کرنے کو, یا میں نے اس کو کہا تھا ہندوستان کے پاسپورٹ پہ امریکہ بھاگنے کو, یا میں نے کہا ہے کہ کسی قسم کے پیسے پکڑنے کے بعد کارکنوں کو بھوکا رکھنے کو, ان کے فیملیوں کو قسم پرسی میں رکھنے کو. مطلب میرے کہنے پہ خالد مقبول کام نہیں کر پا رہے جماعت میں, اور کام کرنا چاہیے تھا نا. اگر ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں تو اور کام کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں کہو کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے بہت ہیں, بہت پیسہ ہے. پیسے نہیں ہیں تو آپ ارب پتی کروڑ پتی کیسے بنتے جا رہے ہو بھائی؟ تو آج اتنی سی بات کریں گے. خالد مقبول, مجھے امید ہے کہ تم خود احتساب شروع کرو گے اپنے ماموں کا, امین الحق کا, کیونکہ اگر ہم نے احتساب شروع کر دیا تو بات بہت دور تک جائے گی, بہت دور تک جائے گی, دنیا میں جگہ صحیح ہوگی. خود احتساب کرو اور اس معاملے کو خود ختم کرو, کمیٹیاں بناؤ, اوپر سے احتساب شروع کرو, ان سب کا احتساب شروع کرو, اس کے بعد نیچے بات کریں گے. دودھ کا دو, یہ کارکنوں کے لیول میں مت جاؤ, سیکٹر یونٹ ان بیچاروں کو سسپینڈ کر کے نا کچھ حاصل نہیں ہونا. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم جیسی قیادت چور بیٹھی ہوئی ہے تو وہ خود کیوں نہیں غلط کام کریں گے؟ آپ تب روکو گے جب آپ خود صحیح کریکٹر کے ہوگے. مجھے لوگ کہتے ہیں آوے گا آوا بگڑا ہوا, آوا بگڑا ہوا ہے نا, کہ جب قیادت ہی خود چور ہے تو نیچے لوگ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کیسے روک رہے ہو ان کو؟ جن کا پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کو ایک نہیں 4 اپارٹمنٹ چاہیے, تو یہ بیچارہ جس کے گھر پہ سر پہ چھت نہیں ہے, کھانے کو روٹی نہیں, وہ کیا کرے گا؟ تو پہلے خود احتسابی کرو گے خالد مقبول, اپنی اور امین الحق کی کمیٹیاں بناؤ گے, پھر بات نیچے جائے گی. اور یہ احتساب ڈرامہ نہیں ہوگا. انٹرا پارٹی الیکشن کراؤ, بڑی تم جمہوریت کرتے ہو, تعلیم کی بات کرتے ہو, اور فیڈرل اردو یونیورسٹی کی کنوکیشنیں رکواتے ہو ہیں. سر سید یونیورسٹی میں جن بچوں نے آواز اٹھائی کہ تم وہاں پہ قبضے کر رہے ہو, تمہاری ٹیم تمہارے قبضے کر رہی ہے, 4 پی ایچ ڈیوں کو تم نے نوکریوں سے نکلوا دیا. یہ تمہارا تعلیم کا وہ ہے دوہرا معیار. منافق آدمی ہو تم, منافق آدمی ہو. کسی نے پوچھا کہ جنگ کب ختم ہوگی. میری کوئی مہاجر سے جنگ نہیں ہے, میں تو آج بھی جی مہاجر کہتا ہوں. میری کوئی ایم کیو ایم سے جنگ نہیں ہے. ایم کیو ایم میری جماعت ہے, میں نے بھی قربانی دی اس جماعت کے لیے. میں جب امین الحق 92 میں حقیقی بھاگ رہا تھا, میں 93 میں ایم کیو ایم ڈی جے کالج میں جوائن کر رہا تھا. میں نے کوئی ایم کیو ایم کے نام پہ کمایا نہیں ہے, الٹا دیا ہے. 10 لوگ گنوائے, بتانے کا شوق نہیں ہے. جس کو یہ شک ہے کہ ہم کسی پیرول پہ کام کرتے ہیں, الحمدللہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے جماعت کے لیے کتنا خرچہ کیا. وہ بیلنس شیٹ کبھی بیلنس نہیں ہو سکتی. اسی کے ساتھ دانش قادری کی یاد دیں, اور کارکنوں آواز اٹھاؤ, مت ڈرو, مت ڈرو, کچھ نہیں کر سکتا. اپنے ماموں کے فیئر کٹگی نہیں بچا پایا, کچھ نہیں کر سکتا. امین الحق کچھ نہیں کر سکتا. خدا کو جواب دینا ہے. وہ شودا تمہارے گریبان پکڑیں گے کہ جماعت کے لیے قربانی اس لیے دی کہ ہمارے بچے بھوکے مریں, قسم پرسی کریں, ہماری عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جائے. کیا منہ دکھاؤ گے ان کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے ان کو؟ مت ڈرو,
مت ڈرو، اب وقت آ گیا آواز اٹھانے کا. مت ڈرو، آواز اٹھاؤ، بنو کاشف امین کی طرح. 10 آدمی اور کھڑے ہو. جب اتنے سارے کھڑے ہوں گے کتنوں کو سسپینڈ کرے گا تو پھر میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. دانش قاضی کو یاد دیجیے. پاکستان زندہ باد. جی ایم حاجر.